اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہید کیا گیا، یہ کائنات کا بدترین ظلم تھا۔ جس نے آپ کی گردن مبارک پہ تلوار رکھی، اس کی بدبختی میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ بہت ہی کوئی شقی اور بدبخت جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی طرف بڑھا، بہت ہی کوئی بدبخت اور بدنصیب جو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے کہنے پر نواسہ رسول سے لڑنے کے لیے نکلا، جو اس ظلم کو ظلم نہیں مانتا، وہ بھی اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ پھر کربلا میں ایک بڑا ظلم یہ ہوا کہ صرف سیدنا حسین ابن علی کو شہید نہیں کیا گیا، آپ کے ساتھ جتنے مرد تھے سب کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت میں کیا ملتا ہے؟ میں ایک آیت سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسب میں ہونے پر اور آپ سے محبت پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں، ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ابراہیم سے محبت کی خالی پیلی کے دعوے مقبول نہیں ہے۔ ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر اور صحابہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں، اور تم ابراہیم کے دین کو فالو نہیں کر رہے، ان سے محبت کے دعوے دار ہو۔ تو خالی محبت کے دعوے داری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہ محبت کی دعوے مقبول ہے جس میں آپ محبوب کو فالو کر رہے ہو۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے۔ رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہل بیت کی سیرت نہیں ہے۔ صبر کرنا، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، جان کے خوف سے اپنی پالیسیوں سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے جو آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا۔ آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا جب اطلاع ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے؟ کیا قیامت گزری ہوگی؟ کوفہ سے ایک شخص آیا نا عبداللہ بن عمر سے پوچھنے لگا جو مارنے پر دم کا مسئلہ، انہوں نے فرمایا تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہو کہ جو مارنے پر دم آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ایک طرف تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں، اور اب ہم سے آ کے مسئلہ پوچھتی ہو جو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ کے ہاں یہ غم کم غم نہیں تھا۔ دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بھی حضرت حسین نے بیعت نہیں کی، لیکن بغاوت بھی نہیں کی۔ کیوں؟ بغاوت سے فتنے کا اندیشہ تھا۔ حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے اپنی کوشش کے مطابق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ختم ہوا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے، لیکن حضرت حسن کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو میں آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ لوگوں نے کہا آپ خلافت کے حقدار ہیں، آپ نے فرمایا میں دستبردار ہوتا ہوں سیدنا معاویہ کے حق۔ حضرت حسن بیعت ہو گئے حضرت معاویہ سے اور یہ اختلاف کو کیا کر دیا؟ ختم۔ حضرت حسین بیعت نہیں ہوئے، لیکن حضرت حسین نے بغاوت بھی نہیں کی۔ ہر ایک کی اپنی رائے تھی، حضرت حسن کی اپنی رائے تھی، ان کا خیال تھا کہ بیعت ہونا مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے، ایک پاورفل حکومت ہوگی، ایک طاقتور ریاست ہوگی، ورنہ لڑتے رہیں گے آپس میں۔ حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں بغاوت تو نہیں کروں گا لیکن بیعت بھی نہیں ہوں گا، کیونکہ اگر بیعت ہو گیا تو اس سے جو خلفائے راشدین کے دور میں جو خلیفہ کی سلیکشن کا طریقہ تھا وہ طریقہ ختم ہو جائے گا، تو میں اگر اس طریقے کو نہیں لا سکتا تو اس کے خلاف کو پروموٹ بھی نہ کروں میں۔ یہ بھی ایک رائے تھی۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فلہ اجران وإن اخطأ فلہ اجر واحد۔ جب کوئی مجتہد اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے اجتہاد کرتا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے، رائے یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، تو اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 ثواب، غلط نتیجے پہ پہنچے تو بھی 1 نیکی اس کو ملتی ہے، اس لیے کہ اس کے بس میں جو خیر خواہی کے لیے جو تھا وہ اس نے کر دیا۔ رائے کا اختلاف ہوتا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ، سیدنا حسین نہ بیعت ہوئے اور نہ آپ نے بغاوت کی، خاموشی اختیار کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین کو تلوار کی زور سے بیعت پر مجبور نہیں کیا، بلکہ نواسہ رسول کا خیال کیا اور وصیت بھی کی لوگوں کو۔ لیکن جب حضرت معاویہ کے بعد یزید جانشین ہوا، اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے
نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند اہل بیت اور چند صحابہ تھے اس وقت بھی حضرت حسین نیوٹرل تھے. نہ حضرت حسین نے بغاوت کا ارادہ کیا اور نہ بیعت کرنے کا ارادہ کیا. یزید ابن معاویہ کو چاہیے تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا اپنے والد کی طرح. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ سے خطوط آئے، یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، اس مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جو باغی ہے، جو ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط آئے کہ یہاں سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر جب کسی علاقے کے لوگ دارالخلافہ ہو اور سب بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں تو پھر آپ کا جانا یہ بغاوت کا عمل نہیں کہلاتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ نکلے. کربلا میں جب پہنچے، مشہور واقعہ آپ 20 دفعہ سن چکے ہیں، وہاں جا کے آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ خبر غلط تھی اور عبید اللہ بن زیاد نے ایک پورا لشکر بھیجا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ پہ آپ زبردستی بیعت ہو جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبے رکھے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیے جائے اور اگر بیعت کرنا ہی ہے تو میں دمشق میں امیر کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں گا. بہت معقول مطالبے تھے یہ. میرا مقصد ابھی کربلا کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے، خود میرا بھی بیان اس پہ تفصیل سے ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنا کہ عبید اللہ بن زیاد جو بدبخت انسان جو قاتل تھا اہل بیت کا، اسی کے ہاتھ پہ لازمی بیعت ہو، جبکہ وہ امیر بھی نہیں ہے، وہ گورنر ہے ایک علاقے کا. تو نواسہ رسول کا خیال نہ کرنا یہ بدترین ظلم تھا جو اس وقت حکومت سے ہوا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو نبی صلی اللہ، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا اس کی قربانیاں ہوتی ہیں، اس کی بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. چھوٹے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو کیش کراتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فلاں نے بڑی قربانیاں دی اور بچے موج کر رہے ہیں، دیکھا نا آپ نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو اس سے محفوظ کیا. ہمارے نبی کے 2 بیٹے حسن حسین، آپ کی نسل حضرت فاطمہ سے چلی ہے، دونوں شہید ہوئے ہیں. اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت اپنے گھر والوں کی ہے. آج لوگ باہر فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تبلیغیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تربیت کی ہے کس کی ہے؟ حضرت حسن اور حسین کی ہے. تو جب کربلا میں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے، تو آپ نے اس ذلت کو گلے لگانے سے انکار کر دیا. آپ کو 100% یقین تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا، اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کر کے اور شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر کے ابن زیاد اور اس زمانے کے حکمران جو اس قتل پہ راضی تھے، قیامت تک کے لیے ان پہ لعنت کے سلسلے کا دروازہ کھول دیا. بعض دفعہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بدبختوں کو ڈھیل ملے تاکہ ان کا جرم سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. قرآن کہتے ہیں نا ہم ان کو ڈھیل دیں گے، ان کو برائی بھی ہم آگے بڑھنے دیں گے، ایسے بڑھنے دیں گے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا، تاکہ قیامت کے دن ان کا عذاب ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے. اب میرے بھائی ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ جب یہ واقعہ ہوا عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا، لیکن کیا اس واقعے کے بعد اہل بیت کی جو مقدس اور پاکیزہ عورتیں تھیں، کیا انہوں نے نوحہ کیا یا صبر کیا؟ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ انہوں نے نوحے پڑے ہوں گے یا صبر کیا ہوگا؟ بولو بھائی، صبر کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ والوں کو ملامت کیا کرتے تھے کہ تم جو مارنے کے مسئلے ہم سے پوچھتے ہو، تم نے حسین کا قتل کر دیا، تو یہ حضرت ابن عمر نے اسی لیے کہا نا کہ آپ کو اس کا غم ہوا تھا کہ ابن عمر کا عمل کیا تھا. کیا انہوں نے ماتم کیا؟ کیا انہوں نے چھوڑوں سے اپنے آپ کو مارا؟ حضرت حسین کا قتل بھی ظالمانہ اور اس سے پہلے سیدنا عثمان کا قتل بھی ظالمانہ. اگر نوحہ یا ماتم جائز ہے تو حضرت عثمان کی شہادت کے دن بھی جائز ہے، حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے. اور اگر ناجائز ہے تو جیسے عثمان کی شہادت کے دن ناجائز، حسین کی شہادت کے دن بھی ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے ایسے مواقع کے بارے میں؟ دل کا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. قرآن جب بھی پرانی امتوں کے واقعات بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ قوم تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا، تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو ہمیں اللہ نے اس واقعے میں بھی بتا دیا کہ سیدنا حسین کا واقعہ، کربلا کا واقعہ جب سنا کرو تو یہ سوچا کرو یہ قوم تھی جو گزر گئی، جس نے اچھا کیا، حسین ابن علی نے اچھا کیا، ان کو اس اچھائی کا بدلہ ملے گا. اور جو حضرت حسین کے قتل کے حضرت سیدنا حسین کے مبارک خون سے جن کے ہاتھ
آلودہ ہوئے کیونکہ قتل کیا نا انہوں نے, تو لہا ما کسبت, ان کو اس ظلم کا بدلہ بھی ملے گا. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو, نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں. حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ اب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین, ایک طرف دنیا ہے. دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ میں جا کے بیعت ہو جاتے, آپ کیا سمجھتے ہو بے تحاشا مال و دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا وہ؟ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے. اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں شہید ہو جاؤں گا؟ فتح اور نصرت کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی, مگر آپ نے اہل بیت کو کربلا میں رسوا کرنے پر عزت کی موت کو ترجیح دی ہے. آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو. نہیں, یہی بات میرا خیال ہے سمجھ. سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں. سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ. پھر جو اہل بیت کا طرز عمل کیا تھا, محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے. ہم تو ما انا علیہ و اصحابی جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں, تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے, صحابہ تابعین کو فالو نہیں کرو گے, تو آپ پھر اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو. آپ بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے؟ بولو نا, کوئی مہینہ منحوس ہے؟ تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو؟ لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقواریت پھیلا رہے ہیں. دیکھو فرقواریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں. میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں, ملتے بھی ہیں, بہت دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی, بڑی عزت سے ملے, میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں. یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں, میں نے کبھی کسی پہ طنز نہیں کیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ کا مذہب ہے اس کو کرنے دو. وہ سبیلے لگاتے ہیں, آپ ان کو مت چھیڑو, جا کے تنگ نہ کرو ان کو. وہ ماتم کرتے ہیں, آپ ان کو مت چھیڑو. وہ لوہے کرتے ہیں, وہ لوہے پڑھتے ہیں, آپ ان کو مت چھیڑو. لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سنی ہو. آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا. محرم میں اگر آپ مرضی لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں, اٹ مینز آپ سنی نہیں ہو. آپ میرے ایک بیان ہوا تھا, آڈیو بیان تھا بہت پہلے, اس کا نام تھا زلزلے کیوں آتے ہیں. اس بیان کا نام تھا زلزلے کیوں آتے ہیں. بہت پہلے بیان ہوا تھا, اس وقت ویڈیو بیان نہیں آتے تھے, تو وہ مجھے اپنا وہ بیان ذہن میں آ گیا. ہمارے ہاں جب بھی کوئی دنیا میں طوفان آتا ہے, زلزلے آتے ہیں, بارشوں میں سیلاب آتے ہیں, تو دو انتہاؤں کی طرف لوگ جاتے ہیں. ایک انتہا تو ہے جو لبرلزم لوگ ہیں, لبرلزم کو فالو کرنے والے لوگ, جو لبرل نام نہاد لبرل لوگ, وہ کیا کہتے ہیں بھائی یہ قدرت کا نیچر کا ایک سسٹم ہے, کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, لہذا اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, ان تکلفات کی بالکل بھی ضرورت, چاہے کرونا ہے یا کوئی بھی وبائیں ہیں, اس کا خدا کے عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی پلیٹیں ہیں زمین کی, ہلیں گی تو دھسیں گے سارے. جب زمین سے اتنی گیس نکال رہے ہو, اتنا آئل نکال رہے ہو, تو خلا پیدا ہوتا ہے نا, وہ خلا پورا ایسے ہی ہوگا کہ ایک طرف کا حصہ کھسک کے یہاں جائے گا, تو وہ زمین ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے. جب ادھر سے کھسک کے گیا تو دو چار پہاڑ دائیں بائیں ہو گئے. جب دو چار پہاڑ دائیں بائیں ہوئے تو وہ باقی ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ بھی کھسک جاتے ہیں. تو کھسکتے کھسکتے دہلی سے زلزلہ چلا تھا اور پہنچتا کہاں تک ہے؟ لاہور تک, اور درمیان میں بہت سے لوگوں کو لقمہ اجل بناتا ہوا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک تو سائنٹیفک حقیقت ہے, اس کا خدا کے عذاب سے اور ثواب سے کیا تعلق ہے بھائی؟ وہ کہہ رہے سیلاب جو آتا ہے نا, یہ دریا کا پانی امڑ آیا اور گاؤں کے گاؤں پی گیا, اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اس میں خدا سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. جو نام نہاد لبرل ہے وہ یہی کہتے ہیں, اس میں توبہ کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ تو گلیشیئر پگھل گیا تھا, گرمی زیادہ پڑی تھی, تو پگھل جب جائے گا تو ظاہر ہے دریا میں پانی زیادہ آئے گا. جب پانی آئے گا تو ظاہر ہے سائڈوں پہ نکلے گا, جب سائڈوں پہ نکلے گا تو وہ جو بھی سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو بہا کے لے جائے گا. اس سے کیا تعلق کہ اس نے تہجد پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے یا گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ بدنظری کرتا تھا, سود کھاتا تھا؟ یہ مولوی لوگ تو میں خم ڈراتے ہیں, دیکھو وہ گاؤں کے لوگ سود کھاتے تھے, عذاب آیا اور سیلاب پانی بہا کے لے گیا. اس سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے توبہ وبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک انتہا ہے. دوسری انتہا جو بعض مذہبی لوگ کرتے ہیں, وہ انتہا یہ ہے کہ ہر قدرتی آفت کو کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں. یہ بھی 100% غلط ہے. نہ قرآن کی یہ تعلیمات ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات. ہمیں پتہ چلتا ہے اسلامی تاریخ سے, قرآن و سنت سے, کہ بہت سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے ہیں. مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تھا, لوگ بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے. حضرت عمر کا دور خلافت تھا. اس سے اچھا دور کائنات میں آ سکتا ہے؟ قحط پڑا ہے,
طاعون کی بیماری پھیلی، 25,000 صحابہ اور تابعین لقمہ اجل بن گئے، جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگ تھے، مگر وبا پھیلی ہے اور ہزاروں لوگوں کو اس نے لپیٹ لیا، جن میں زیادہ تر صحابہ اور تابعین تھے۔ تو یہ کہنا کہ وہاں زلزلہ جو آیا تھا تو اصل میں وہاں اس قسم کے لوگ رہتے تھے اس لیے آیا تھا، تو کوئی بھی جب قدرتی آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو لازمی کسی گناہ کا نتیجہ قرار دینا، یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف۔ آفتیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں اور برے لوگوں پر بھی آتی ہیں۔ ہم قرآن و سنت میں جب غور کرتے ہیں نا تو ہمیں دو قسم کی آفتیں ملتی ہیں، زمین پہ ہوتی ہے دو قسم کی۔ ایک آفت تو وہ قرآن نے بیان کی ہے جس میں واقعتاً 100% گناہ کا دخل ہوتا ہے، اور وہ عذاب کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی، وہ قدرت نے اپنی طرف سے کام کیا ہوتا ہے جس کا کوئی بظاہر سبب موجود نہیں ہوتا۔ ایسی آفتیں بھی آئی ہیں، جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر جو عذاب آیا، قرآن کے ظاہر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس عذاب کی کوئی ریزن، یعنی کوئی ریزن کا مطلب کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی اس کی۔ جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑی ہے، اللہ کو غضب آیا، اللہ نے آسمان سے بادل بھیجے، قوم کہنے لگی ھذا عارض ممطرنا، یہ تو گہرے بادل ہیں، ہمیشہ سے آتے ہیں، بارشیں برسیں گی۔ ان کے پیغمبر نے کہا بل ہوا مستعجلتم بہ، اس سے بارش نہیں برسے گی، اس دفعہ اس بادل سے کیا برسے گا؟ پتھر برسیں گے، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ اور ایسے پتھر برسیں گے تو تدمر کل شیء بامر ربها، ہر چیز کو اللہ کے حکم سے یہ پتھر توڑ ڈالیں گے۔ اور ایسی ہوائیں اللہ نے بھیجی کہ 7 دن 8 راتیں، سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن ایسی ہوا چلے گی کہ جو تمہیں اٹھا کے پٹخ دے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجوروں کے درخت الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایک ہفتہ طوفان میں جب تھما، 1 ہفتے کے بعد تو یہ لوگ ایسے پٹخے ہوئے پڑے ہوئے تھے، مرے ہوئے، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتا ہے، لمبے قد کے لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، عذاب کے کوئی آثار نہیں تھے، ان کے جو محکمہ موسمیات اس دور کے تھے وہ جو آثار دیکھ کے بتاتے تھے، ظاہر ہے تو ہر دور میں کچھ لوگ علامتیں دیکھ کے بتاتے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بارش کی رپورٹ، بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہے، تبھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، تو قرآن کہتا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب بھی لوگ گزرتے مذاق اڑاتے، اس لیے کہ اس دور کے جو ماہرین تھے، جو بھی موسم کو دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی نہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بارشیں ہوتی ہیں، نہ دور دور تک ہمیں بارش کی کوئی آثار نظر آ رہے ہیں، تو اچانک اتنی بارش کہ آپ کشتی میں تیرنا شروع کر دیں، ایسی بارش تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے، تو فل مذاق اڑا رہے تھے ان کا۔ سخروا منہ، قرآن کہتا ہے ہمیشہ جب بھی گزرتے مذاق اڑاتے کہ معاذ اللہ ان بے وقوفوں کو دیکھو کہ نہ بارش کا سیزن ہے، نہ بارش کے دور دور کوئی آثار ہیں، اور اگر بالفرض بارش غیر متوقع ہو بھی گئی تو اتنی بارش تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ آپ اس میں باقاعدہ کشتیاں بنا کے پہلے سے بیٹھنے کا انتظام کرو، یہ تو حماقت ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام کیا کہتے تھے، اور ان کے ایمان والے کہتے تھے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، ان قریب جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ کیوں مذاق؟ اس بات کا کہ جو خدا اسباب کے ذریعے بارشیں پیدا کر سکتا ہے، وہ کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے بغیر سبب کے بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، جس کی یہ طاقت اور قدرت تم نے دیکھی ہے، جو سمندروں سے پانی اڑا کے آسمان پہ لے جا کے برسا سکتا ہے۔ اس نے ایک سائیکل چل رہا ہے تو وہ سائیکل کا محتاج نہیں ہے، وہ ویسے بھی اٹھا کے برسا سکتا ہے۔ جس نے آدم اور حوا کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا، تو اب آپ یہ دیکھو کہ بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا ہو نہیں سکتا، تو آپ کہو گے بھئی اب ناممکن ہے، تو اللہ کے لیے ناممکن تھوڑی ہے۔ اللہ نے تو آدم اور حوا کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا، اللہ نے، اس اللہ کے لیے تھوڑی مشکل ہے۔ تو مذاق تو ہم تمہارا اڑائیں گے کہ تمہیں اس خدا کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا۔ تو یہ وہ عذاب تھا جو اس دور کے سائنسدان، کیا اس دور کے سائنسدان بھی اس کی لاجک تلاش نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ایسے بہت دفعہ ہوا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے اور اللہ نے زمین کو اٹھا کے الٹا کر کے پٹخ دیا، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہو لاجک، اللہ نے لاجک پیدا کر دی ہو، کوئی وجہ پیدا کر دی ہو، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اللہ یہاں اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تو ایک عذاب تو وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب کے اچانک مسلط ہو جاتا ہے، جس میں سائنسدان بھی حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہ عذاب پچھلی امتوں میں زیادہ ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی ہوں گے، مگر
پچھلی امتوں سے کم ہوں گے، لیکن ہوں گے ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہوں کی کثرت ہوگی میری امت میں مسخ کے واقعات بھی ہوں گے، شکلیں تبدیل ہو جانا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے منع کیا تھا نا ہفتے کے دن شکار مت کرو، پھر بھی کیا انہوں نے۔ رات کو سوئے ہیں، صبح جب اٹھیں تو کچھ لوگ بندر بن چکے تھے اور کچھ لوگ سور اور خنزیر بن چکے تھے۔ یہ چیز سائنسدانوں کی سمجھ سے بولو بھائی باہر۔ جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، سائنسدان مانیں گے اس کو کہ ہمیں لیبارٹری میں تو ایسے یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیبارٹری تو یہ کہتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ ایک دم زندہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا۔ سائنسدان مانیں گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں مانیں، لیکن دنیا کی اکثریت اس کو مانتی ہے، مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی، اور یہ دنیا کی اکثریت بن جاتے ہیں۔ اور دنیا کی اتنی بڑی قوم کا کسی جھوٹی خبر پہ جمع ہونا عقلاً ممکن نہیں ہے۔ ہر چیز سائنس سے نہیں پتہ چلتی، خبر سے بھی ہر بہت سی چیزیں سائنسدانوں کی دسترس سے باہر ہے۔ آج ہمارے جو یونیورسٹیوں کے طلبہ ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں سائنسدان بتائیں گے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ اور بھائی یہ تو بیوقوفی کی بات ہے، خبر جو ہے نا نیوز، اس میں اگر تواتر سے کچھ لوگ خبر بیان کر رہے ہیں تو اس کو بھی ماننا پڑتا ہے، چاہے وہ سائنس اس کو مانے یا نہ مانے۔ میں یہاں جب بھی ایسے کوئی معجزے اور کرامت کے واقعات بیان کرتا ہوں نا تو میں اپنا واقعہ ضرور بیان کرتا ہوں۔ میں نے شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی، اللہ کی قسم۔ اب اگر مجھے کوئی سائنسدان کہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے تو میں کہوں گا میں نے خود سونگھی ہے تو پاسبل۔ آپ کہہ سکتے ہیں ان کی ناک میں کوئی گڑبڑ ہوگی، ناک میں گڑبڑ ہے تو پھر ادھر سے بدبو آ رہی ہے، ادھر سے کیا آ رہی ہے؟ خوشبو۔ دونوں سے بدبو آئے نا، یہ دونوں سے خوشبو آئے۔ آپ کہیں گے بھائی اس کو وہم ہو گیا ہے، تو میرے ساتھ 10 آدمی اور تھے، ان کو بھی وہم ہو گیا؟ بہت مشکل ہے بات سمجھا۔ آپ کہو گے یار جیسے ہی کوئی شہید ہوا ہوگا فوراً کسی نے خوشبو کا چھڑکاؤ کر دیا ہوگا۔ بھائی 1 مہینے پہلے شہید دیکھا، اس میں سے بھی وہی خوشبو آ رہی ہے، 1 مہینے بعد دوسری جگہ پہ دیکھا، اس میں سے وہی پرفیوم، وہ بندہ فوراً لے کے وہاں کہاں سے پہنچ گیا؟ اور ادھر شہادت ہوئی ہے، ادھر خوشبو آ رہی ہے۔ ایسے بھی ہمارے ساتھیوں نے دیکھا، تو نہ کوئی اسپرے لے کے کھڑا ہوا ہے۔ اور چلو اس کو چھوڑ دو، ریڈ کراس ایک NGO ہے، اس کو تو مانتے ہو نا؟ ریڈ کراس کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ میں نے خود پڑھی یہ خبر، پہلے اخباروں میں آئی تھی، میں نے کہا اخباروں کا پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی آفیشیل پیج پہ میں گیا، یہ 10-12 سال پرانی بات ہے، انہوں نے افغانستان کے بارے میں لکھا کہ وہاں جو یہ جن کو مجاہرین کہا جاتا ہے، یہ جب مرتے ہیں تو ان میں بہت سو کی لاشیں خراب نہیں تھی اور ان لاشوں میں سے خوشبو آ رہی ہوتی، اور ان کے مقابلے میں جو لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی لاشوں میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت چھوٹی سی خبر تھی کیونکہ یہ ڈرتے بھی ہے نا، یہ تو اور موٹیویشن نہ ملے لوگوں کو۔ اور نیچے لکھا تھا ہم ان کی خوراک پہ ریسرچ کریں گے کہ یہ کھاتے کیا ہے۔ یہ اللہ کی قسم میں نے خود پڑھی ہے، یہ خبر سونگھی بھی ہے، شہداء کے خون کی خوشبو۔ ایسے بہت واقعات ہیں، 6 مہینے ہو گئے باڈی خراب نہیں ہو رہی، خوشبو آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شہید کوئی اللہ کے راستے میں جان دے کے شہید ہوتا ہے نا تو خون جو اس کے باڈی سے نکلتا ہے، تو قیامت کے دن جب یہ شہید آئے گا لونہ لون دم، تو اس کے خون کا رنگ خون جیسا ہوگا مگر خوشبو خون جیسی نہیں ہوگی۔ وہ فرمایا ریحہ مسک، اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی، جو ہرن کی ناف سے نہیں مشک نکلتا، اتنی بہترین خوشبو ہوگی۔ تو اب اگر کسی کو یہ اعتماد ہو کہ مفتی طارق مسعود صاحب جھوٹ اتنی لمبی ممبر پہ بیٹھ کے پھینکیں گے نہیں، تو اس کو اب مزید کسی سائنسدان کی ضرورت نہیں ہے اس خبر کی تصدیق کے لیے۔ اور اگر کسی کا خیال ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے پھینک رہے ہو بیٹھ کے، تو وہ پھر کہے گا یار مجھے یقین نہیں ہے۔ تو اگر ڈاکٹر کہیں گے کہ ایسا پاسبل ہے تو مان لوں گا، ڈاکٹر کہیں گے امپاسبل تو نہیں مانوں گا۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ بولنے والا سچ کہہ رہا ہے، پھر آپ ڈاکٹر کو سائڈ پہ لگا دو، آپ بولو کہ بھائی یہ میڈیکلی تو ممکن نہیں ہے لیکن خدا کے لیے ممکن ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو ایک بہت ہی باریک سا آدمی، بہت باریک، جو صبح نہار منہ 1 چمچی غٹاغٹ دودھ پیتا ہے اور اس کو غٹاغٹ سے تعبیر کرتا ہے۔ ایسے بھی کراچی میں ہیں الحمدللہ کہ جب آ رہے ہوں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ہینگر پہ کپڑے لٹکے ہو، سے باریک باریک لوگ دیکھیں ہم نے، گٹکے کی پیداوار، معذرت کے ساتھ کوئی گٹکا کھاتا ہو، اور بھی بہت ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اب تو ڈاکٹروں نے بھی ان حرکتوں میں ڈال دیا ہے کہ کرتے رہو۔ اس پر پورا ایک بیان ہوا ہے، ابھی اپلوڈ نہیں ہوا، وہ کسی ٹائم پہ اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ وہ اپلوڈ اس لیے نہیں کیا ہم نے کہ یہ جمعہ اور اتوار کے بیان لوگ سنتے ہیں فیملیز کے ساتھ، تو اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو صرف نوجوان نسل کے لیے ہیں، تو میں نے اس کو منع کر دیا جمعے کے دن نہ چلایا جائے، اس کو الگ سے اس کا عنوان لگا کے، تاکہ جو نوجوان لڑکے ہیں وہی دیکھیں۔ اس میں یہ جو ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کر رہے ہوتے ہیں نا، آج کل ڈاکٹر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس ٹیسٹ کا، بعض ڈاکٹر سب نہیں، اس سے لڑکے جو نہیں بھی کرتے وہ بھی گندگیوں میں لگ رہے ہیں۔ پورے بیان میں نے یہ بتایا کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ عمل ہے۔ اب ڈاکٹر فوراً کہیں گے یہ مولوی صاحب جو ہے نا سائنس کی باتوں میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہیں، ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہیں۔ میں ایک بات اکثر کیا کرتا ہوں کہ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں میڈیکل سائنس کی ضرورت نہیں ہے، کھوپڑی کی ضرورت۔ دیکھو ہم کو جو مذہب میں علماء کی ضرورت ہے نا،
موٹی موٹی باتوں میں علماء کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ مسائل کی طرف جاتے ہیں، فقہی مسائل، اس میں ضرورت پڑتی ہے جو لوگ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. جو موٹی موٹی باتیں قرآن و سنت نے بیان کی ہیں نا، ان میں تو عالم کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر یہی بیان کر رہا ہے تو یہ عالم ہے، اس کے علاوہ بیان کر رہا ہے تو یہ عالم ہی جاہل ہے. جیسے زکوٰۃ اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے. زکوٰۃ اجماعی مسئلہ ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، ماں باپ کا احترام فرض ہے. اب کوئی مفتی صاحب بیٹھ کے تقریر کریں کہ اسلام میں ماں باپ کا احترام نہیں ہے، اسلام میں رمضان کے روزے نہیں ہے، شوال کے روزے ہیں. اب آپ اس مفتی سے، کوئی جاہل گوار دیہاتی اٹھ کے تقریر کرے یہ مفتی غلط کہہ رہا ہے، لوگ اس جاہل سے کہیں کہ مفتی وہ ہے یا تو ہے؟ وہ پڑھا لکھا ہے بھائی، تو ٹماٹر اگاتا ہے، پیاز اگاتا ہے، تجھے زیادہ پتا ہے یا اسے زیادہ پتا ہے؟ شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی نا. تو اس موقع پر یہ بات درست نہیں ہے بھائی. شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی. جو بالکل تو اور دو چار کی طرح اجماعی مسئلے ہیں، ان میں تو عالم کو بھی پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق بیان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کے بیان کر رہے ہیں تو یہ عالم ہی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ گوار دیہاتی کہہ سکتا ہے کہ بھائی شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی. نماز پڑھنی کیسے؟ علماء بتائیں گے. سجدہ صاحب کب واجب ہوتے ہیں؟ علماء بتائیں گے. رمضان کا روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ علماء بتائیں گے. تو رمضان کا روزہ ہی غائب کر دیا تو یہ عالم نہیں ہے، جاہل ہے. یہ تو اجماعی مسئلہ ہے. تو خوب سمجھ لو، میڈیکل سائنس کے کچھ مسئلے اجماعی ہے. میڈیکل سائنس سے مراد ہے انسانی صحت. اس کے کچھ مسئلے کیا ہے؟ اجماعی ہے. ان میں اگر کوئی میڈیکل رپورٹ آپ کے سامنے اس کے خلاف آتی ہے تو رپورٹ کو بکری کو کھلا دیا کرو آپ جا کے. سمجھ رہے ہو؟ وہ اجماعی کیا ہے کہ نیچر کی بغاوت کبھی بھی صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی. یہ جو لڑکے ہاتھ سے خواہشات پوری کرتے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے. یہ نیچرل نہیں ہے. یہ ڈاکٹر تو کہے گا باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہے. دیکھو جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں، باڈی کو ان کے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ مینٹلی بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کا. اتنا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم عورتوں سے شادی کرو، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عورت سے نکاح میں کوئی رغبت نہیں ہے. وہ جو ہارمونز باڈی میں جو انسان میں خواہشات کو بھڑکاتے ہیں، ان ہارمونز کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی کہ نہیں ہو گئی تھی لوط علیہ السلام کی قوم کی؟ ابے کیا ہو رہا ہے، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو اللہ نے آپ کے اندر ایک خواہش عورت کے لیے رکھی ہے، وہ ہاتھ سے پوری کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا نقصان بھائی؟ جو کام جس کام کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، رکھا ہے، وہ آپ اس کے علاوہ اپنی پوری کر رہے ہو. یہ ڈاکٹر بیڑا غرق کر دیں گے آپ کا. میں کبھی بھی ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا، لیکن اگر ڈاکٹر ایسی باتیں کرنا شروع کر دے نوجوانوں کو برباد کر کر کے، اخلاقی برائیوں میں بھی اور جسمانی خرابیوں میں بھی، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ نے تھوڑی بہت کھوپڑی ہمیں بھی عطا فرمائی ہے، اس کھوپڑی کو استعمال کرنا چاہیے. چیز نیچرل نہیں ہے، وقتی فائدہ ہو سکتا ہے. میں مانتا ہوں وہ نقصان نہیں ہوتے جو حکیم لوگ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا، تو یہ وہ بھی ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جو غلط ہیں. لیکن میرے بھائی وہ فائدے بھی نہیں ہوں گے جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو فوش فلمیں دیکھ کے یہ کام کرتے ہیں ان کو تو نقصان ہوتا ہے، جو نیچرل کرتے ہیں نا وہ ان کو نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب سے کوئی پوچھے کہ جو فوش فلم دیکھے بغیر کر رہا ہے نا، وہ فوش فلم اپنی کھوپڑی میں چلا رہا ہوتا ہے پوری. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ اللہ نے مرد میں جو جذبہ رکھا ہے نا، وہ عورت کو دیکھ کے یہ سیکس ابھرتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ہاتھ سے خواہش پوری کرے اور عورت کا تصور دماغ میں نہ لے کر آئے؟ اور پھر وہ جو دماغ میں عورت کا تصور لاتا ہے وہ اپنی مرضی کی عورت ہوتی ہے، بہت ہی کوئی خوبصورت حسینہ لے کر آئے گا دماغ میں، اور جو حقیقت میں اس کو ملنے والی ہے عین ممکن ہے وہ اس جیسی حسینہ نہ ہو. جب اپنے آپ کو ایک چیز پہ سیٹ کر لیا تو جس پہ ہونا چاہیے تھا اس پہ سیٹ ہوگا پھر یہ. ابے مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری کیا ہو گیا یار، میں سمجھ میں نہیں آیا. تم مجھے ایک بات بتاؤ، جو آدمی لینڈ کروزر میں گھومنے کا عادی ہو گیا ہو، اس کو گدھے پہ سواری میں مزہ آئے گا؟ ڈاکٹر تو رپورٹ پیش کرے گا لینڈ کروزر میں گھومنے سے بھی کوئی بلڈ میں کوئی کمی نہیں، جتنے سیل ساری وٹامن سارے سب فٹ فاٹ چل رہے ہیں. اب گدھے پہ بٹھایا تو بھی بالکل ویسے. اب بھائی اس کو عادت پڑ گئی ہے لینڈ کروزر میں سفر کرنے کی، اب آپ اس کو پرانے زمانے میں گدھا گاڑی پہ بٹھا رہے ہو، اس کی کمر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور یہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. جو لوگ ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، شادی کے بعد جو ان کی لائف ہے وہ لازمی ڈسٹرب ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا، اصل میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ایک آدمی اندھوں میں پیدا ہوا تو وہ تو کہہ رہا ہے یہ نظر بدر کیا ہوتا ہے؟ بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تو نارمل لائف گزار رہا ہوں. اسے کچھ دن کے لیے آنکھیں دے دو تو پتہ چلے گا آنکھوں کے ساتھ لائف کیا ہوتی ہے اور وداؤٹ آئیز لائف کیا ہوتی ہے. تو جنہوں نے نہیں کیا ان کی شادی کے بعد کی زندگی اور جو کرتے کرتے عادی ہو چکے ہیں ان کی شادی کی لائف کی زندگی میں کیا ہوتا ہے فرق؟ اب اس نے کمپیئر ہی نہیں کیا ہوتا نا، اس کو وہ حیات ملی نہیں ہوتی، وہ لائف ملی نہیں ہوتی، تو کیسے کمپیئر کرے گا یہ؟ تو وقتی فائدے تو ہو جاتے ہیں، وقتی تو سٹا لگانے میں بھی ہوتے ہیں بھائی، ریلیکس ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو یہ کام کر لو تو ذرا ریلیکس ہو جاؤ گے. وقتی طور پر سب کچھ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے دورس نتائج وہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. یہ ریلیکس ایسے ہی ہے کہ آپ اگر برداشت کر لینا اپنی خواہش کو، وقتی نقصان ہوگا لیکن آہستہ آہستہ برداشت کرنے کی عادت پڑ جائے گی اور پھر یہ ٹھڑک پیدا ہی نہیں ہوگی.
لیکن جس نے اپنے آپ کو اس طرح ایک دفعہ کیا تو پھر ایک دفعہ نہیں ہوگا، پھر 2 دفعہ ہوگا، پھر 3 دفعہ ہوگا، پھر بار بار یہ ٹرک ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتی رہے گی. یہ نشے کی طرح ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ٹینشن میں تھا، آپ نے اس کو تھوڑی شراب پلا دی کہ یار تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا، تو وہ ریلیکس تھوڑی ہوگا، اب دوبارہ ٹینشن میں آئے گا اور جلدی آئے گا ٹینشن میں. پہلے تو ٹائم کے بعد آ رہا تھا، اب جلدی آئے گا ٹینشن میں. اب پھر ایک گھونٹ پیا، اب 2 گھونٹ پیے گا، پھر ایک بوتل پہ آئے گا، پھر 2 بوتل پہ آئے گا، پھر وہ بن جائے گا شرابی. اس لیے جو اللہ رسول نے کہا ہے نا وہ غلط نہیں ہو سکتا. اللہ میاں نے ہمارے لیے ایک ہی آپشن رکھا ہے بھائی، نکاح کرو. اور تمہارے لیے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ بیوی کو پیدا کیا بس. اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. اللہ نے فرمایا صرف بیوی ہے تمہارے لیے. فمن ابتغى وراء ذلک، جو بیوی کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا، فاولئک هم العادون، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. اور ایک اور اخلاقی نقصان اس کا کیا ہوتا ہے، دیکھو فطرت کبھی بھی دھاندلی نہیں کرتی. جو لوگ خدا کو نہیں مانتے نیچر کو تو مانتے ہیں نا. ارے جو خدا کو نہیں مانتے وہ نیچر کو تو مانتے ہیں نا، کہ کائنات میں ایک نظم ہے، ربط ہے، جس کو وہ نیچر سے. میں آ رہا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، یہ ذرا درمیان میں بات آ گئی. تو وہ نیچر کو تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو مجھے آپ بتاؤ آج تک نیچر نے کبھی غلطی کی ہے؟ جو چیز نیچرل ہے وہ کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ بالغ ہوتے ہی اللہ آپ کے اندر بے پناہ شہوت رکھ دیتا ہے. کیوں؟ فطرت یہ چاہتی ہے کہ اب مرد اور عورت کا ملاپ ہونا چاہیے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرو، قدرت یہ چاہ رہی ہے. اور آپ چاہو نہ چاہو آپ کی اولاد پیدا ہو جائے، کیونکہ قدرت کیا چاہ رہی ہے؟ زمین کو انسانوں سے بھرنا چاہ رہی ہے. یہ جو نسل بڑھانا ہے یا مرد اور عورت کا ملاپ ہے، یہ قدرت نے انسان کی رائے پہ نہیں رکھا، بلکہ انسان پر یہ مسلط کر دیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا وہی پڑے گا جو خدا چاہتا ہے، جو نیچر چاہتی ہے. مثال کے طور پر ہم جو پانی پیتے ہیں، کیا ہم اپنی رائے سے پیتے ہیں پانی؟ بھائی پیاس لگ جاتی ہے نا، ہمیں قدرت پیاس لگا دیتی ہے. پانی کتنا پینا ہے یہ قدرت نے ہمیں ہماری رائے پہ نہیں چھوڑا. ورنہ ڈاکٹروں میں اختلاف ہو جاتا، کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں 10 گلاس پینا ہے، کچھ کہتے ہیں 5 گلاس پینا ہے، کوئی پینا ہی نہیں ہے. تو پتا چلا 25-30 کروڑ لوگ تجربے کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں پیاس. قدرت نے جو انتہائی ضروری چیزیں تھیں، جو آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری تھی، قدرت نے کہا سائنس تو ترقی کرے گی پتہ نہیں کروڑوں سال کے بعد، لاکھوں سال کے بعد جا کے، اور کچھ چیزوں کی ضرورت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک انسان کو ضروری رہی ہے. تو وہ ڈاکٹروں کی، حکیموں کی تحقیق پہ نہ رکھو. باڈی خود بتائے گی کہ بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے. اس لیے آپ کسی بھی ڈاکٹر حکیم سے پوچھیں کھانا کھانے کا سب سے بہترین وقت کیا ہے؟ جب بھوک، یہی ٹائم ہے نا. سارے ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں بغیر بھوک کے جو کھانا کھایا جا رہا ہے اس سے موٹاپا آ رہا ہے، بربادی آ رہی ہے، بھوک لگے تو کھاؤ. یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کا مطلب ڈاکٹر جو بات کہہ رہا ہے، آپ کا معدہ بھی وہی بات ہے، وہ آپ کو ڈاکٹر سے پہلے بتا دے گا. بلکہ ڈاکٹر کو بھی جب بھوک لگتی ہے نا تو تحقیق سے پہلے کھانا کھاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اب بتاؤ کھانا صحت کے لیے ضروری ہے یا نہیں.